السلام علیکم ناظرین، آل اسٹار انفو میں خوش آمدید۔ حسب سابق حسب روایت ایک نئی ویڈیو نے تعارف کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تعارف کرانا چاہ رہے ہیں بالی ووڈ اداکار عرفان خان کا۔ 100 سے زائد بالی ووڈ فلموں میں کام کرنے والے اداکار اپنی والدہ کی وفات کے 4 روز بعد انتقال کر گئے۔ آخر اس کی وجوہات کیا تھیں؟ ان کے کیریئر پر بھی مختصر نظر ڈالیں گے، مگر اس سے قبل اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیجیے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ 7 جنوری 1967 کو عرفان خان نے سیدہ بیگم خان اور جہانگیر خان کے ہاں جنم لیا۔ آپ کے والد ٹائرز کا بزنس کرتے تھے۔ آپ کرکٹ کے اچھے کھلاڑی تھے، اسی وجہ سے سی کے نیڈو ٹورنامنٹ کے لیے سلیکٹ ہوئے، جو کہ انڈر 23 کے لیے کھیلا جاتا ہے، لیکن فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے اس ٹورنامنٹ میں آپ شرکت نہ کر سکے۔ 1984 میں آپ ماسٹر کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے پڑھائی کر رہے تھے جب آپ کو NSD نیشنل اسکول آف ڈرامہ سے اسکالرشپ ملی۔ ڈومیسٹک لیول پہ 1988 میں آپ نے سکرین ٹی وی پہ نظر آئے۔ اس کے بعد مختلف ٹی وی شوز کرتے رہے۔ مختلف ٹی وی شوز میں کام کرنے کی وجہ سے آپ کو فلم انڈسٹری میں بھی جگہ ملی۔ فلم انڈسٹری میں آپ کو چھوٹے بڑے رول ملتے رہے، اسی طرح ویلن کا کردار بھی آپ نے کیا۔ کافی زیادہ فلموں کے بعد بھی آپ کو ایک پہچان نہ بنا سکے تھے کہ فلم پیکو نے آپ کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اس فلم میں آپ نے مشہور اداکار امیتابھ بچن کے ساتھ کام کیا اور دپیکا بھی اس فلم میں حصہ تھی۔ 2004 میں بیسٹ ویلن کا ایوارڈ آپ کو فلم فیئر ملا۔ اس کے بعد 2007 میں فلم فیئر ایوارڈ آپ کو بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا ملا۔ 2011 میں نیشنل فلم ایوارڈ فار بیسٹ ایکٹر آپ نے حاصل کیا۔ 2017 میں آپ کا ایک کامیڈی ڈرامہ ہندی میڈیم ریلیز ہوا، جو کہ انڈیا کے ساتھ چائنا میں بھی ہائیسٹ گروسنگ ہندی ریلیز میں شامل ہوا۔ بالی ووڈ کے ساتھ ساتھ ہالی ووڈ میں بھی آپ انٹری دیتے رہے۔ نیو یارک آئی لو یو میں 2009 میں آپ نے کام کیا۔ دی امیزنگ اسپائڈر مین، لائف آف پائی جیسی مختلف فلموں میں آپ کام کر چکے ہیں۔ 2018 میں عرفان خان دماغی کینسر کا شکار ہو گئے، جسے نیورو اینڈوکرائن ٹیومر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس خبر کو چھپایا نہیں بلکہ ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کیا اور کہا، زندگی میں کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو آپ کو آگے لے جاتا ہے۔ میری زندگی میں بھی ایسا ہی ہوا، مجھے یہ بیماری ہو چکی ہے، لیکن میرے ارد گرد اور آس پاس والے لوگ مجھے طاقت دے رہے ہیں۔ مرض کے بارے میں علم ہوتے ہی عرفان خان لندن چلے گئے۔ تقریباً 1 برس وہاں رہنے کے بعد مارچ 2019 میں واپس انڈیا آئے۔ فلموں میں دوبارہ کام شروع کر دیا تھا۔ چند ماہ قبل لاک ڈاؤن سے قبل ان کی ایک فلم انگریزی میڈیم بھی ریلیز ہوئی، جو کہ لاک ڈاؤن کے بعد دوبارہ ریلیز ہوگی۔ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران بھی عرفان خان کی طبیعت بار بار خراب ہو جاتی۔ جب طبیعت خراب ہوتی تو پوری یونٹ کو کام روکنا پڑتا۔ طبیعت بہتر ہونے پر دوبارہ شاٹ لیا جاتا۔ 25 اپریل 2020 یکم رمضان کو آپ کی والدہ 95 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ آپ ان کی آخری رسومات میں شرکت نہ کر سکے، وجہ لاک ڈاؤن تھی۔ ویڈیو لنک کے ذریعے آپ نے اپنی والدہ کے آخری رسومات میں شرکت کی اور جنازے میں انتہائی کم لوگ شریک ہوئے کیونکہ اجازت نہیں تھی۔ وہ کافی عرصے سے بیمار تھیں اور 25 تاریخ کو اس دنیا سے چل بسیں۔ صرف 3 روز بعد منگل کے دن عرفان خان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ آپ کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ممبئی کے کوکیلا بین ہاسپٹل کے ICU میں آپ کو داخل کر لیا گیا۔ ان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ان کو بڑی آنت میں انفیکشن کے باعث ہاسپٹل لایا گیا ہے۔ اگلے ہی روز ان کے ترجمان نے یہ خبر دیتے ہوئے کہا کہ عرفان خان نے کینسر کی بیماری سے لڑتے ہوئے 2018 میں کہا تھا، مجھے یقین ہے کہ میں ہار چکا ہوں، لیکن آج یہ ہم آپ کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ 29 اپریل 2020 کو وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ خبر جیسے ہی میڈیا پر آئی، انڈیا کے تمام بڑے سیاسی رہنماؤں نے اور اداکاروں نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ امیتابھ بچن اور راہل گاندھی سمیت بڑے نیتاؤں نے اس کے بارے میں دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور کہا ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ بھرنا مشکل ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں، عرفان خان اپنے نام کے ساتھ خان نہیں لگاتے تھے۔ سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر پہ ان کے اکاؤنٹ کے 2 ملین فالوور یعنی 20 لاکھ سے زائد فالوور ہیں۔ 2012 میں انہوں نے اپنے نام IRFN کے اندر ایک R کا اور اضافہ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے
آر کی ڈبل آواز پسند ہے، اس لیے اپنے نام میں عرفان کر دیا۔ والدہ کی وفات پہ آپ کے بھائی سلمان خان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ عرفان بھائی کی صحت کے لیے فکر مند رہتی تھی، لیکن 4 ہی روز کے بعد عرفان خان کے انتقال نے ان کے خاندان پر مشکلات اور غموں کا ایک پہاڑ توڑ دیا۔ یہ یقیناً ان کے خاندان کے لیے، ان کے چاہنے والوں کے لیے ایک مشکل گھڑی ہے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ بار میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے بعد ویڈیو لائک کر کے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔